ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ مجادلہ کے بارے میں۔ مجادلہ یہ سورت جو ہے وہ مدنی سورت ہے جی، ہجرت مدینہ سے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے جی، اور اس کی جو ہے وہ 22 آیات ہیں 22 آیات، اور یہ جو ہے اس کا نمبر جو ہے 58 ہے، 58 نمبر ہے، 58 نمبر، یعنی تدوین کے اعتبار سے جی، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 105 نمبر ہے۔ 105 105ویں نمبر پہ نازل ہوئی، اس سے پہلے 104 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، جی، جی، پھر یہ نازل ہوئی، جی، لیکن تدوین کے اعتبار سے یہ 58 اس کا نمبر ہے، جی، اور اس کا نام سورۃ مجادلہ اس لیے کہ مجادلہ کا لفظ جدل سے ہے۔ جدل کا معنی جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اپنی بات منوانے کے لیے جھگڑنا، جی، یہ کہتے ہیں جدل۔ تو چونکہ اس میں ایک خاتون کا ذکر، ایک صحابیہ کا ذکر ہے، خولہ بنت ثعلبہ، وہ اپنے ہسبینڈ کے، شوہر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی ہیں۔ اچھا، ہاں، کوئی ان کا ایک طلاق کا معاملہ، زہار کا ایک مسئلہ درپیش ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کر رہی ہیں اور اپنے منشا کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ سننا چاہتی ہیں، جی، وہ ڈیسیجن لینا چاہتی ہیں اپنے مسئلے منشا کے مطابق۔ جی، تو وہ اس ڈسکشن میں لگی ہوئی ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منشا کے مطابق ہی آیت اتار دی اچھا، اور کہہ دی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کہ جو اے پیغمبر تجھ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور یہ اللہ کو اپنی شکایت پیش کر رہی ہے۔ جی، تو اللہ نے اس کی بات سن لی، لہٰذا اس کے منشا کے مطابق جو ہے اللہ نے ایک زہار، ایک مسئلہ ہے فقہ کا، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جناب اللہ نے یہ بات سن لی۔ جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی گھر کے کونے میں بیٹھ کے سن رہی تھی جی، کہ میں اتنی بات واضح اس کی نہیں سن سکی جتنی اللہ نے اس کی بات واضح سن لی جی، اور پوری صورت سے مجادلہ اتار لی۔ جی، اس کے اندر جو ہے مناجات اعظم کا ذکر ہے، اچھا، ایک ایسی مناجات کا ذکر ہے کہ جو مناجات نہ پہلے کبھی روز زمین پہ رونما ہوئی نہ اس کے بعد قیامت تک کبھی رونما ہوگی۔ اچھا، مناجات کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ میٹنگ، پرائیویسی میں ایک سرگوشی میں بات ہو رہی ہے دو آدمیوں کی، اس کو کہتے ہیں وہ مناجات۔ اور یہ مناجات کس نے کی؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ سبحان اللہ، اس مناجات کا اس کے اندر ذکر ہے۔ جی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی فرماتے تھے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اوپر صرف میں نے عمل کیا، مجھ سے پہلے نہ کسی نے عمل کیا، نہ قیامت تک کوئی اس پہ عمل کر سکے گا۔ اچھا، یہ وہ واحد آیت ہے، یعنی سرگوشی والی بات، سرگوشی والی بات جو ہے، جس نوعیت کی وہ سرگوشی ہے، جی، اس نوعیت کی سرگوشی پہلے اور بعد اب روز زمین پہ ظاہر نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ایسی ہے۔ وہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے دعوت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، جی، تعلیم و تعلم میں مصروف رہتے تھے، تو اجتماعی اعمال آپ کے اکثر امت کے ساتھ گزرتے۔ اب پھر پرائیویٹ کوئی ٹائم آپ کو ملتا تو ظاہر ازواج کو بھی وقت دینا ہے، کچھ پرائیویٹ چاہیے ٹائم، تو لوگ کیا کرتے تھے آپ سے پرائیویٹ بات کرنے کے لیے ٹائم لیتے کہ جی ذرا خصوصی بات کرنی ہے۔ جی، اب خصوصی بات میں بعض لوگ لمبی کر دیتے کہ جب مل گئے تو اب لمبی باتیں کر رہے ہیں، جی ہاں، یہ حالت ہو جاتی۔ تو نتیجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طبیعت پر گرانی ہوتی کہ بھئی یہ وقت اجتماعی بات ہو جائے، لوگوں کو نفع ہو گیا، بس اب آپ کام میں لگیں۔ جی، لیکن خاص طور پہ یہود جو ہے منافقین، یہ شرارت کے طور پہ بھی آپ کو اکیلے میں بات لے کے بیٹھ جاتے، لمبی لمبی بات کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے۔ جی، پھر یہ کہ جو مخلص صحابہ ہیں ان کو کسی کو موقع مل جاتا تو وہ خوش ہوتے کہ میں اور رسول اکیلے ہیں، وہ بھی ذرا تھوڑا سا طول دے دیتے بات میں۔ جی، تو پرائیویٹ جو ہے میٹنگ کے اندر جو وقت بھی ہے تو آپ پر بوجھ بھی ہوتا اور اجتماعی جو کام تو وہ بھی رکتا، تو آپ کو بڑی گرانی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیات اتار دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم پرائیویٹ میٹنگ کرنا چاہو اللہ کے رسول سے تو فقدموا بین یدی، فقدموا یدی صدقتاً، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے تم صدقہ نکالا کرو۔ اچھا، یعنی اللہ نے اوپر قیمت لگا دی کہ صدقہ پہلے نکالو پھر ملاقات کرو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت اتر آئی۔ جی، تو اب جب یہ آیات اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کتنا صدقہ لگانا چاہیے، یہ پیسے کتنے ان کے اوپر لگانے چاہیے کہ اتنے پیسے صدقہ کرو پھر آ کے مجھ سے ملاقات کرو۔ تو حضرت علی نے کہا، نبی پاک نے فرمایا کہ 1 دینار کافی ہے۔ 1 دینار تو بہت زیادہ ہے، 1 دینار تو یہ دے ہی نہیں سکیں کہ غریب غربا ہے، کہ 1 دینار کا مطلب 10 درہم بنتے ہیں۔ جی ہاں، تو آپ نے فرمایا نصف دینار،
یعنی آدھا دینار یعنی 5 درہم. کرنے جی نہیں 5 دینار غریب غربا صحابہ کہاں پے کر سکیں گے, اور کم ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی سے پوچھا تم بتاؤ کتنے؟ انہوں نے فرمایا 1 جو. 1 جو ہونی چاہیے. 1 جو کا مطلب یہ ہے کہ بس 1 پیسہ اس زمانے میں تو معمولی. اس پر نبی پاک مسکرائے, فرمایا کہ انک لزہید, علی تو بڑا زاہد آدمی ہے, تجھے دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اتنی سی قیمت کا کیا فائدہ. 1 دینار ہو, نصف دینار ہو, تو لوگوں کو ذرا لگے گا بھی اہمیت ہوگی, پرائیویٹ میٹنگ میں پیسے دے کے آ رہے ہیں بھائی, تو تم تو بڑا زاہد آدمی ہے. تو یہ فرمایا. اس وقت بات یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اس پر عمل کیا. میرے پاس 1 دینار تھا جس کے 10 درہم بنتے ہیں, تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 میٹنگیں کی, اور 10 میٹنگوں میں 10 سوال آپ سے کیے. 1 درہم دیا صدقہ, آپ سے میٹنگ کی. 1 درہم دیا صدقہ, میٹنگ کی. تو کوئی 10 سوال آپ سے میں نے کیے, اور آپ نے 10 سوالوں کا جواب دیا. جب یہ پوری ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دے دی کہ بھی اگر تم پہ گرا ہے اور تم لوگ پے نہیں کر سکتے, کیونکہ ہوا یہ کہ جو غریب صحابہ تھے مخلص, ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. جی ہاں. وہ بیچارے ملاقات سے رک گئے کہ یار ہم تو مل نہیں سکتے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جو منافقین مالدار تھے وہ بخل کی وجہ سے رک گئے کہ یار پیسے دینے پڑیں گے, وہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ ان ظالموں کو مطلب تو کوئی نہیں تھا, آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا تھا. جب پیسے کی پابندی لگی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جناب اب کوئی بھی پے نہیں کر رہا, مخلص اس وجہ سے رک گئے ہے نہیں پیسے, اور منافق اس وجہ سے رک گئے کہ بخل کرنے لگے وہ. تو اللہ تبارک و تعالی ان مخلصین صحابہ کی وجہ سے حکم کو اٹھا لیا کہ فرمایا چلو اگر جو غریب غربا ہیں جو نہیں پے کر سکتے ان سے ان کو رخصت ہے, وہ بغیر اس کے بھی بات کر سکتے ہیں. تو وہ اغنیا جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں اور رسول اللہ سے بات کریں. جی تو یہ وہ آیت. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سارا پے کر دیا, بات چیت ہوگی, اس کے بعد منسوخ یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. تو کہا کہ میرے بعد کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا, مجھ سے پہلے بھی نہیں کیا, تو میں واحد آدمی ہوں جس سے اس آیت پہ عمل کیا. جی آئندہ کوئی نہیں کر سکے. بالکل. اب اس میٹنگ میں آپ نے کیا سوالات کیے وہ بڑے اہم ہیں. آپ نے پہلا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول وفا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ توحید کا اقرار اور لا الہ الا اللہ کی شہادت, اس کو وفا کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب وہ حق کیا ہے, حق کیا ہے؟ تو یہ فساد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور اس کے شرک کرنا یہ فساد ہے. ٹھیک. حضرت علی پوچھا کہ حق کیا ہے؟ جی. آپ فرمایا کہ اسلام حق ہے, قرآن حق ہے, اور ولایت حق ہے جو تجھے ملے گی. یعنی خاتم الاولیاء جو بنا حضرت علی سے ولایت چلی ہے نا, تو اور ولایت حق ہے جو تجھے ملے گی. یہ فرمایا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر کیا لازم ہے؟ آپ فرمایا کہ تجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ہے. یہ کہا. انہوں نے پوچھا کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دل کی سچائی اور پورے یقین کے ساتھ مانگ تو ملے گا تجھے. سبحان اللہ. انہوں نے پوچھا کہ میں کیا مانگوں؟ فرمایا اللہ سے عافیت مانگ. عافیت کا مطلب دین دنیا دونوں سنور جائیں, تو عافیت مانگ. تو اس پر کہتے ہیں, انہوں نے پوچھا کہ سرور کسے کہتے ہیں؟ سرور کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنت کو کہتے ہیں, جنت سرور ہے. اب نے فرمایا کہ جو وہ راحت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو راحت کہتے ہیں. تو یہ سوالات جو ہے حضرت علی نے آپ سے کیے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات دیے. تو گویا کہ 10 سوال کیے. فرمایا 1 درہم میں صدقہ کرتا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال کرتا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے. تو یہ وہ مناجات ہے, مناجات اعظم. ایسی مناجات نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ بعد میں اب قیامت تک ہوگی, کیونکہ یہ رسول خاص نوعیت کی صدقہ دے کر بات کرتے ہیں میں نے کی, اور کسی کو موقع نہیں ملا. یہ اس کے اندر ذکر ہے. اور پھر اس کے اندر جب وہ معاشرت کے احکام ذکر کیے گئے کہ معاشرت, کیونکہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل ملاقات کا ذکر تھا, تو معاشرت کے احکام اس صورت میں اتارے ہیں کہ محفل میں مجلس میں بیٹھو تو کس طرح بیٹھو, آنے والے کو جگہ دو. اگر کسی کے دروازے پہ گئے کھٹکھٹایا, اس نے کہا لوٹ جاؤ, بھی نہیں مل سکتے تو چپ کر کے لوٹ جاؤ, اس سے ذرا تکرار نہ کرو, جی ملنے 2 منٹ دے دیں 5 منٹ دے دیں, تو پتہ نہیں کس حال میں ہیں. تو یہ سارے معاشرت کے احکام جو ہے اس کے اندر ذکر کیے گئے, کیونکہ منافقین جو ہوتے تھے اور خاص طور پہ یہود جو ہے وہ اہل اسلام کو, ایمان والوں کو تکلیف دیتے تھے. وہ یوں دیتے تھے تکلیف کہ کوئی مومن مسلمان چلا جا رہا ہے تو یہ
دو تین بیٹھے تو آپس میں کانا پھوسی شروع کر دیتے اس کو دیکھ دیکھ کے جی اور انگلی کا اشارہ کرتے. وہ بیچارہ یہ سمجھتے شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں, اس کو ایذا ہوتی. جی تو اللہ نے اس بات پر ڈانٹ پلائے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جب دو آدمی ہوں تو آپس میں تیسرے کے سامنے اس طرح سرگوشیاں نہ کرو کہ اس کو تکلیف ہو کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کے آداب اللہ نے اس صورت کے اندر سکھائے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم یہ تیسرے کو اگنور کر کے آپس سرگوشیاں کرو, پھر انگلیوں کو اشارے بھی کرو. تو یہود ایذا دیتے تھے, اس سے منع کیا. تو اس کے اندر اس کو ذکر کیا, اور نام اس کا سورہ مجادلہ. جیسے میں نے بتایا وہ خاتون خولہ بنت ثعلبہ, ان کا واقعہ یہ ہوا کہ ان کے شوہر جو ہے اوس ابن صامت صحابی ہیں. یہ جو ہے خولہ بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی اپنے وقت میں, ظاہر پہ ان سے ان کی اولاد ہوئی. اب ذرا بڑھاپے کی طرف جب چلے گئے تو ایک مرتبہ اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ سے قربت کی خواہش کی. انہوں نے منع کر دیا کیونکہ یہ ذرا غصے والی, حسین و جمیل خوب تھی لیکن غصے والی تھی, ناز نخرے والی خوب تھی. تو ڈانٹ دیا, منع کر دیا. اس پر انہوں نے کہہ دیا انتی علیہ کزاری امی, تو مجھ پر اس طرح حرام ہے ہو گئی جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام. یہ بات کہہ دی. اچھا, یہ جملہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کہلاتا تھا. طلاق ہو جاتی تو ابدی طلاق ہو جاتی تھی, دوبارہ میل ملاپ کی شکل ہی نہیں تھی. جب یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد وہ پشیمان ہوئے کہ اوہ یہ میں نے کیا کہہ دیا, اور کہنے لگے یہ تو میں نے غلطی سی بات کہہ دی. تو یہ جو ہے خولہ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ, یہ میرے شوہر نے یہ بات کہہ دی ہے, اور اس ایسے وقت میں کہہ دی کہ میں اس وقت بوڑھی ہو رہی ہوں. میری جوانی میں نے اس پر لٹا دی, میں نے اپنے پیٹ سے جھاڑ دیا, مطلب بچے اس کے پیدا کر دیے, میرا مال دولت کنبہ تھا وہ سب اس پہ قربان کر دیا, اب تو میرا کوئی بھی نہیں رہا. اب اس نے یہ طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو میں تو رسوا ہو گئی, کہاں جاؤں گی تنہا, بچوں کو لے کے کہاں پالوں گی. اگر بچے اس کے بعد چھوڑتی ہوں تو بچے ضائع ہو جائیں گے, میں اگر پالتی ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ان کو کھلانے کو, تو بچے مر جائیں گے, میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا, فرمایا کہ میرے علم کے مطابق طلاق ہو گئی, کیونکہ ابھی تک کوئی نیا حکم ایسا نہیں آیا, اور اس کے مطابق جو اس وقت دستور چل رہا ہے طلاق ہوگی. اب دوبارہ تم دونوں کو ملاپ نہیں ہو سکتا. اب یہ بار بار یہ تکرار کر, کیوں نہیں ملاپ ہو سکتا, جوانی قربان ہم نے کر دی, اب بڑھاپے میں طلاقیں ہو جائیں, ہم کہاں جائیں. تو یہ اس طرح کی بات چیت کر رہی ہیں. اب یہ آپس میں ہو رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر دھو رہی تھی, ایک طرف کا سر دھویا میں نے, اب دوسری طرف کا سر دھونا تھا, اور وہ آپ سے تکرار کر رہی ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکایت شروع کر دی کہ اللہ آپ کو راستہ نکال دیجئے, اپنے نبی کی زبان پر میرے لیے کوئی حل نکال دیجئے, میں اب اس سے جدا نہیں رہ سکتی, تنہا میں کہاں جاؤں گی اس عمر میں. اللہ سے شکایت کر رہی. اب یہ بات کر رہی ہیں, پھر رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئی تو عائشہ نے کہا کہ اے خولہ دیکھتی نہیں ہو, اپنا جھگڑا بند کر, اپنی بات کو پورا کر. رسول اللہ کو دیکھتی نہیں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. کیونکہ وہی جب نازل ہوتی تو آپ کی غنودگی آج عائشہ سمجھ گئیں, تو ان کو کہا چپ ہو جاؤ. اب آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. جب وہی سے افاقہ ہوا تو آپ نے وہ یہ سورۃ مجادلہ بیان کر دی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, کہ اللہ نے سن لی بات اس عورت کی کہ جو جھگڑا کر رہی ہے تجھ سے اپنے میاں کے بارے میں, وہ تشتکی الی اللہ, اور اپنے اللہ سے شکایت پیش کر رہی, شکوہ کر رہی ہے. اللہ نے سن لی ہے, لہذا اللہ نے حکم اتار دیا زہار کا, مطلب اس سے ابدی طلاق نہیں ہوگی. اب یہ زہار ہے. زہار کا مطلب ہے کہ پیٹ کی تشبیہ دے کر اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہے. اب اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کفارہ اگر دے دیں گے, یہ میاں کفارہ دے دیں گے تو دونوں میاں بیوی بن کے رہیں. اور کفارہ یہ کہ غلام آزاد کر دیں, یا یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لیں. آپ نے فوراً کہا اپنے میاں کو بلاؤ. وہ ہسبینڈ آ گئے, کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ حکم اتار دیا ہے, اب یہ طلاق ابدی والا حکم اب نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھا, اللہ نے حکم بدل دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اب تم جو ہے اس کا حل یہ کہ تمہیں غلام آزاد کرو. کہا جی میرے پاس غلام کا, میں تو خود مفلس کہاں سے غلام کروں گا. کہا کہ اچھا پھر یوں کرو کہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھو. کہا جی میری حالت تو یہ ہے کہ میں دن میں 2-3 دفعہ نہ کھاؤں تو مجھے نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ بڑھاپا آ رہا تھا, تو میں تو کھائے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا جی میں مفلس غریب کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں, اپنے بیوی بچے مشکل سے پال رہا ہوں, میں کہاں سے کھلاؤں, آپ ہی کوئی مدد کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آپ نے مدد کی اور صحابہ نے مدد کی, تو اس کے لیے اتنا کر دیا کہ انہوں نے اس نصاب کو غریبوں
ادا کیا سبحان اللہ. اور اس سے وہ اس مسئلے سے نکل گئے. تو دیکھیے یہ اس کے اندر ذکر اس مجادلے میں کہ یہ ایسا مجادلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منشا کے مطابق حکم شرعی کو بدل کے ان کے لیے حل نکال دیا، اور یہ سب کے لیے تبدیل ہو چکا ہے. قیامت تک کے لیے قانون بن گیا اور یہ زہار کے احکام جاری ہو گئے. سبحان اللہ. یہ صورت کے اندر کمال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اور باقی جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا پہلا فائدہ بڑا اچھا یہ ہے کہ اگر یہ کسی دو گروپوں میں یا دو لوگوں میں کوئی دشمنی عداوت پیدا ہو جائے، اس کو دور کرنا مقصود ہو، تو 3 مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے تصور میں لا کے ان کے اوپر پھونک دیں اور دعا کر لیں. 41 دن پابندی سے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کی عداوت آپس میں ختم کر دیتے ہیں اور جھگڑا ان کا محبت میں بدل جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ زبردست. اور دوسرا فائدہ یہ کہ لا علاج مریض ہے، اگر جو ہے کسی ڈاکٹر نے طبیب نے لا علاج قرار دے دیا، اب اس کا حل، اور یہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تجربہ کیا ہوا یہ عمل ہے. فرمایا کہ عصر کے بعد مریض کے پاس بیٹھ کر 3 مرتبہ اس سورت کو تلاوت کریں اور ہر ایک کے بعد اس کے اوپر دم کریں، پھونکے زور زور سے. تو روزانہ اور 41 دن پابندی سے کریں. فرمایا جیسا بھی لا علاج مریض ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دے دے گے. سبحان اللہ. اور حضرت کا بارہا کا تجربہ کیا ہوا یہ ہے کہ جس مریض پہ کیا، اور آج کل ایسے کتنے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی بس وہ اللہ ہی کرے گا، بس. اور کینسر وغیرہ تو خاص طور پہ. تو یہ پابندی سے کر لیں، اللہ تبارک و تعالی مرض کو دور کر دیتے ہیں. اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن آپ کو ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اور آپ چاہ رہے یہ دفع ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ کہ 3 مرتبہ اس کو تلاوت کریں. کسی بھی وقت تلاوت کر کے تھوڑی سی مٹی کے اوپر دم کریں اور مٹی اس سمت کی طرف پھینک دیں جس سمت میں وہ رہتا ہے، اس ڈائریکشن کی طرف پھینک دیں اور دعا کر لیں. اللہ تبارک و تعالی اس کی دشمنی کو جو ختم کر دیں گے، یا یہ اس شخص کو وہاں سے دفع دور کر دیں گے اور آپ کو اس کے شر سے نجات ہو جائے گی. واہ، کیا یہ بہت زبردست فائدہ اس کے دو چیزیں جو آپ نے بتائیں، یہ تو بہت ہی ضرورت کی اور زبردست چیزیں. ضرورت، بالکل اس کی ضرورت ہے. ضرورت ہے یہ. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو فرمایا کہ اس کا جو ہے کسی سے جھگڑا ہوگا، کسی دشمن سے دینی یا دنیاوی بنیادوں پہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایونچولی اس کو غالب کر دیں گے. وہ جھگڑے میں اس کو حفاظت ہو جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر جو کوئی نیکیاں کرے گا، وہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اس کی قبول کر لیں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین اجر و ثواب اس کو عطا کریں گے. اور تیسرا یہ کہ اگر اس خاندان کے اندر یا بیوی بچوں کے اندر کسی قسم کی کوئی منافرت چل رہی ہے، تو اگر اسے خواب میں اس سورت کو پڑھا یا سنا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ بشارت دے رہے ہیں کہ وہ جھگڑا اور تنازع ختم ہونے والا ہے. امن کی صورت ہے ہر لحاظ سے. بالکل، امن ہی امن ہے. بہت. تو یہ اس کے فوائد ہیں. بہت خوب، بہت خوب، بہت زبردست، بہت مزہ آیا. الحمدللہ.